हाय गाइस, मैं हूं गीत और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। क्या आप किसी से प्यार करते हैं या सिर्फ अटैचमेंट है? प्यार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सेंचुरी से पोएट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि प्यार हर किसी के लिए कुछ अलग मायने रखता है। फिर भी हम सोचते हैं कि जब हमें प्यार होगा तो हम पहचान लेंगे, लेकिन क्या ये सच है? असलियत ये है कि हम अक्सर अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन को प्यार समझ लेते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यही प्यार है। लेकिन क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट? एक थेरेपिस्ट और डेटिंग कोच केल्सी वंडरलैंड के अकॉर्डिंग हेल्दी लव के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1 लव यानी कि इमोशन, 2 कंपैटिबिलिटी यानी एक दूसरे के साथ मेल, एंड 3 अटैचमेंट यानी कि लगाव। याद रखिए कि आप किसी के लिए लव फील कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी दोनों चीजें नहीं हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक हेल्दी लव हो सकता है कि ये सिर्फ एक अटैचमेंट हो। तो सवाल ये है, कैसे पहचाने कि ये लव है या सिर्फ अटैचमेंट? आज की वीडियो में हम 6 साइकोलॉजी बैक्ड साइंस को डिस्कस करेंगे जो आपको ये डिफरेंस समझने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। पहला साइन है कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील करते हैं आप। अगर आपका रिश्ता सिर्फ अटैचमेंट पे बेस्ड है तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने के तरीके भी अनहेल्दी हो सकते हैं। डॉक्टर कैरन सोस्की और क्रिस्टन कैनन ने अपने एक आर्टिकल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं आपको 3 मेन एग्जाम्पल्स बताती हूँ। 1 कोडिपेंडेंसी, यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हर बात पे अग्री कर जाते हैं, चाहे आप सच में अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स या ओपिनियंस को सप्रेस करते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। 2 मैनिपुलेशन, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि कोल्ड शोल्डर देना या फिर अफेक्शन रोकना। ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं। 3 पावर इम्बैलेंस, ये तब होता है जब एक रिलेशनशिप में एक पर्सन दूसरे पर्सन पे कंट्रोल रखना चाहता है। वो हर डिसीजन लेना चाहता है, हर बात पे उसकी ही चलनी चाहिए। ये भी एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। अब सोचो कि जब आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप ओपनली बात करते हैं या फिर अनहेल्दी टेक्निक्स यूज करते हैं? याद रखिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में, हेल्दी लव में, दोनों पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को मैच्योरली हैंडल करते हैं। वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और साथ मिलकर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये एक साइन है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ अटैचमेंट पे बेस्ड है, ना कि ट्रू लव पर। क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप में अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज किए हैं या किसी और को करते देखा है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे हैंडल किया? इन सवालों पर ज़रूर सोचिएगा, एंड अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर भी करना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे साइन की तरफ। हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। याद है कि डॉक्टर केल्सी वंडरलैंड ने कहा था कि हम किसी के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं। तो फिर प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क कैसे पता करें? जवाब है कंसिस्टेंसी। सोचो, क्या आपका रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली फुलफिलिंग है? क्या आप दोनों रेगुलरली पॉजिटिव रिलेशनशिप बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं, जैसे 1 क्वालिटी टाइम साथ बिताना, 2 वर्बल अफेक्शन, प्यार भरे शब्द कहना, 3 फिजिकल अफेक्शन, हग करना, हाथ पकड़ना, 4 इमोशनल इंटिमेसी, अपनी दिल की बात शेयर करना। अगर इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं है तो हो सकता है कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो सिर्फ अटैचमेंट है। कभी सोचा है कि शायद अब सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई बेटर ऑप्शन नहीं है? याद रखिए कि ट्रू लव में कंसिस्टेंसी होती है। अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन ओवरऑल एक पैटर्न ऑफ केयर, अफेक्शन और ग्रोथ दिखनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त नेहा है, वो 3 साल से राहुल के साथ रिलेशनशिप में थी। पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, डेट, सरप्राइजेस, डीप कॉन्वर्सेशंस, लेकिन पिछले 1 साल से ये सब ऑलमोस्ट बंद हो गया था। नेहा कहती थी कि वो राहुल से प्यार करती है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या राहुल कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट डालता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी है या आप दोनों सिर्फ अटैचमेंट की वजह से साथ में हैं।
تیسرا سائن ہے سیفٹی کا فیلنگ. ڈاکٹر ونڈرلینڈ کے اکارڈنگ ٹرو لو اور صرف اٹیچمنٹ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ کیا ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہر انسان سیف فیل کرتا ہے یا نہیں. اب سیف کا مطلب صرف فزیکل سیفٹی نہیں ہے, ایموشنل اور مینٹل سیفٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. سوچو, 1, کیا آپ کا پارٹنر آپ کو جج کرتا ہے آپ کے باڈی, آپ کے پاسٹ یا آپ کے گولز کے لیے. 2, کیا آپ اپنے پارٹنر کے سامنے فریلی اپنے تھاٹس اور فیلنگز شیئر کر سکتے ہیں. 3, کیا آپ vulnerable فیل کر سکتے ہیں ان کے سامنے. اگر ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہیلدی لو نہیں ہے. میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر جان اور جولی گاٹمن, جو کہ ریلیشن شپ سائیکالوجی ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کرٹیسزم ریلیشن شپس کو بہت جلدی خراب کر سکتا ہے. کرٹیسزم سے ہم ڈیفینسو اور ہاسٹائل ہو جاتے ہیں, اور جب ہم سیف نہیں فیل کرتے تو ڈیپر کنیکشن, انٹیمیسی اور ایکسیپٹنس ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہیں. Let me give you an example. میرے دوست امت اور پریا کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. ایک دن امت نے مجھے بتایا کہ وہ پریا کے سامنے اپنے کیریئر ڈاؤٹس نہیں شیئر کر پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی وہ ایسا کرتا ہے پریا اسے جج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے. ریزلٹ, امت اب پریا سے اپنی فیلنگز نہیں شیئر کرتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہیلدی لو ہے؟ یاد رکھیے کہ ہیلدی لو میں آپ کو سیف فیل ہونا چاہیے. آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ اپنے پارٹنر کو اپنا ٹرو سیلف شیئر کر سکتے ہو بنا ججمنٹ کے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا آپ اپنے ریلیشن شپ میں سیف فیل کرتے ہیں یا آپ چیزیں چھپاتے ہیں اپنے پارٹنر سے بیکاز آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا پارٹنر پتہ نہیں کیا سوچے گا. پلیز ان سوالوں کے بارے میں سوچئے گا اور یاد رکھیے ان ہیلدی لو آپ کو سیف, ایکسیپٹڈ اور ویلیوڈ فیل ہونا چاہیے. اب ہم بات کریں گے ہیلدی باؤنڈریز کی. ڈاکٹر چارلز وٹفیلڈ نے اپنی بک باؤنڈریز اینڈ ریلیشن شپس میں کہا ہے کہ ہیلدی پرسنل باؤنڈریز ہونا بہت ضروری ہے ایک اسٹرانگ اور لونگ ریلیشن شپ کے لیے. ہیلدی باؤنڈریز کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کا پارٹنر ایک دوسرے کی اسپیس, فیلنگس اور نیڈس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم پیار کے نام پہ اپنی باؤنڈریز توڑ دیتے ہیں یا پھر ہم دوسروں کو اپنی باؤنڈریز توڑنے دیتے ہیں. ڈاکٹر وٹفیلڈ کے اکارڈنگ کچھ سائنس جو بتاتے ہیں کہ آپ کی باؤنڈریز رسپیکٹ نہیں ہو رہی ہیں. 1, جب کوئی آپ کو کنٹرول یا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. 2, جب کوئی جان بوجھ کر آپ کو ہرٹ کرتا ہے. 3, جب کوئی آپ کا نو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. 4, جب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کیا فیل کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میری ایک فرینڈ پوجا ہے, اس کا بوائے فرینڈ راج اسے ہر ویکینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی پہ لے جانا چاہتا ہے. پوجا کو پارٹیز پسند نہیں ہیں لیکن وہ نو نہیں کہہ پاتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ منع کرے گی تو راج ناراض ہو جائے گا. یہ ایک کلیئر ایگزامپل ہے باؤنڈریز کی کمی کا. یاد رکھیے کہ ٹرو لو میں آپ اپنی اور اپنے پارٹنر کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اٹیچمنٹ ہے, ٹرو لو نہیں ہے. آخری سائن ہے ویلیڈیٹنگ نیڈس, یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ کی نیڈس اور آپ کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا پھر وہ اگنور یا ڈسمس کرتا ہے. سوچو, لاسٹ ٹائم جب آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی vulnerable فیلنگ یا کنسرن شیئر کی تھی تب کیا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے ایمپتھی, سپورٹ اور انڈرسٹینڈنگ دکھایا یا انہوں نے آپ کی فیلنگس کو منیمائز کیا, جج کیا یا اگنور کر دیا؟ سائیکالوجسٹ اسے ایموشنل انویلیڈیشن کہتے ہیں اور سائیکالوجی رائٹر برٹنی کارو کے اکارڈنگ اس سے آپ کو ورتھ لیس اور آئسولیشن فیل ہو سکتا ہے. آپ اپنے ریلیشن شپ میں انسیکیور اور ڈسٹرسٹفل فیل کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتی ہوں. میری دوست ارون نے اپنی گرل فرینڈ ثنا سے شیئر کیا کہ اسے اپنی جاب میں سٹریس ہو رہا ہے. ثنا کا رسپانس تھا, اتنی سی بات پہ سٹریس, تم نا بہت اوور تھنک کرتے ہو. اس رسپانس نے ارون کو انویلیڈیٹ کر دیا. اب ارون ثنا سے اپنی پرابلم شیئر کرنے سے ڈرتا ہے. یاد رکھیے کہ ٹرو لو میں آپ کا پارٹنر آپ کی فیلنگس اور نیڈس کو سیریسلی لیتا ہے. وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا آپ اپنے پارٹنر سے اپنی فیلنگس فریلی شیئر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی نیڈس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو جج کریں گے یا ڈسمس کر دیں گے؟ ان سوالوں پہ ضرور سوچئے گا اور یاد رکھیے ہیلدی لو میں آپ کی فیلنگس اور نیڈس کو ویلیو دی جانی چاہیے. اب ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ, کیا آپ کا ریلیشن شپ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے؟ سائیکالوجسٹ ایلین ہیٹفیلڈ, جنہیں لو کی سائنٹیفک اسٹڈی کا پائنیئر مانا جاتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ انہیلدی اٹیچمنٹ سٹائلز میں لوگ بچپن کی طرح ہیلپ لیس اور ڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں.
یہ ڈپینڈنسی انسیکیورٹی اور نیڈینس کریٹ کرتی ہے. لیکن ہیلدی لو الگ ہوتا ہے. ہیلدی لو 1 آپ کو انڈرسٹوڈ اور ایکسیپٹڈ فیل کراتا ہے. 2 آپ کو سیف اور سیکیور فیل کراتا ہے. 3 آپ کو بلانگنگ کا اسٹرانگ سینس دیتا ہے. 4 آپ کی اوور آل ویل بینگ میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ لاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میری فرینڈ ریا پہلے ایک ایسے ریلیشن شپ میں تھی جہاں وہ ہمیشہ اینکشیس اور انسیکیور فیل کرتی تھی. ہر وقت اسے لگتا تھا کہ اسے پروو کرنا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے. اب وہ ایک نئے ریلیشن شپ میں ہے جہاں وہ ریلیکسڈ اور کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے. اس کی کریٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور اس کے فرینڈشپس امپروو ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیے کیا آپ کا ریلیشن شپ آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یا پھر آپ کو ہولڈ بیک کرتا ہے؟ گائز آج ہم نے 6 سائیکالوجی بیسڈ سائنس کو ڈسکس کیا ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا صرف اٹیچڈ ہیں. 1 کانفلکٹ سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. 2 ریلیشن شپ میں کنسسٹنسی. 3 سیفٹی کی فیلنگ. 4 ہیلدی باؤنڈریز. 5 نیڈس کو ویلیڈیٹ کرنا اینڈ 6 لائف میں ویلیو ایڈ کرنا. ان سائنس کو یاد رکھیے اور اپنی ریلیشن شپس کو آنیسٹلی ایویلیویٹ کیجیے. یاد رکھیے کہ ہر ریلیشن شپ یونیک ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ ان سب کرائٹیریا پہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اوور آل آپ گرو کر رہے ہیں, سیف فیل کر رہے ہیں, خوش ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صرف اس ریلیشن شپ میں اس لیے ہیں کیونکہ آپ اٹیچڈ ہو گئے ہیں تو شاید آپ کو اپنی فیلنگس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز لائک کریے گا, شیئر کریے گا اور ہاں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور کیا آپ نے کبھی اپنے ریلیشن شپ میں یہ سب کچھ نوٹس کیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آگے کن ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. میں گیت آپ کی ہوسٹ سائننگ آف. یاد رکھیے کہ ٹرو لو آپ کو اپنے آپ کا بیٹر ورژن بناتا ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ریلیشن شپس کو نرچر کرتے رہیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے الوداع اور مسکراتے رہنا.